أهلا رمضان. عن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہ معاویہ بن ابو سفیان کو سنا. یہ راوی ہیں حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما. آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے کتنا کلیئر اسپیسیفک طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے رضی اللہ عنہما استعمال کیا ہے. اسلام پچھلے سارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے اور ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی انسان کبھی بھی ہدایت پا سکتا ہے. اور اس طرح کی جب پڑھتے ہیں ہم احادیث اور واقعات، تو ایک اللہ تعالیٰ کا جو ایک ظرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی وسعت ہے کہ کس کس طرح کے لوگوں کو جنہوں نے ایک وقت پر کتنی کتنی دشمنی کی اسلام کے ساتھ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں راضی ہو گئے ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان پر فضل کرتے ہوئے. تو ہمیں کسی کو بھی جج کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ ایک وقت پر کوئی اگر کیسا ہے تو ہم کہیں کہ یہ نہیں سدھرے گا. تو معاویہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کے دن انہوں نے خطاب کیا عام حج علی المنبری، اس سال جس دن انہوں نے حج کیا تھا. یہ ممبر پر کھڑے ہوئے، یقول انہوں نے کہا، یعنی حج کے بعد انہوں نے مدینہ جا کر یہ خطاب کیا اور کہا، یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، تم لوگوں کے علماء کدھر ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ھذا یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کا دن ہے، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اور اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں، فمن شاء فلیصم، تو جو چاہے وہ روزہ رکھے، ومن شاء فلیفطر، اور جو چاہے وہ اسے چھوڑ دے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا حج سن 44 ہجری میں کیا تھا، 44 ہجری، اور دوسرا 57 ہجری میں کیا تھا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں جو ممبر پہ انہوں نے فرمائے ہیں، یہ دوسرے حج کے موقع پر فرمائے، اور حج کے بعد وہ 10 محرم تک مدینہ میں ٹھہرے، اور اہل مدینہ ان دنوں میں اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے. تو اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کے علماء کدھر ہیں، تم لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں اس روزے کی فضیلت. تو پھر انہوں نے اس روزے کی فضیلت لوگوں کو بتائی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ خود بھی روزہ رکھتی تھیں، اپنے بچوں کو رکھواتی تھیں، افطار کے قریب ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دیتی تھیں کہ تاکہ وہ چپ کر جائیں اور بہل جائیں. لہٰذا اس روزے کو بہت رہی ہے فضیلت. اور پھر ایک اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو حالانکہ دور جاہلیت سے اور بعثت سے پہلے سے بھی ایک تو قریش کی طرف سے بھی یہ چیز چلی آ رہی تھی نا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہود بھی رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آپ وفات پا گئے، اور لہٰذا آپ کا یہ فرمان موجود ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا. تو 3 صورتیں بنتی ہیں عاشورہ کے روزے کی. سب سے پہلی ایک صورت جس کو کہ علماء نے بہترین صورت قرار دیا ہے وہ ہے 9 اور 10 کا روزہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس سے کمتر درجہ یہ ہے کہ پھر وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لے. اور پھر تیسرا ایک اور جو درجہ ہے وہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے. اور 10 کا جو روزہ ہے اس سے بھی پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے.